کیا ہم عورتیں صرف گھر کے کام کاج کرنے کے لیے بنی ہیں؟ یہ ہے وہ سوال جو ہر عورت کے ذہن میں دن میں نہ جانے کتنی بار آتا ہے۔ زیادہ تر عورتیں صبح سے رات تک گھر، بچوں اور شوہر کے کاموں میں لگی رہتی ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کی اپنی پہچان، اپنی خواہشات اور اپنا کانفیڈنس کہیں بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ میں جانتی ہوں آپ میں سے زیادہ تر یہی سوچتی ہیں کہ ہابیز صرف رچ عورتیں افورڈ کر سکتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہابیز پیسوں کی محتاج نہیں ہوتی بلکہ ہماری سوچ کی محتاج ہوتی ہیں۔ تو آج کے ولاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ایسی ہابیز اور ایکٹیویٹیز شیئر کروں گی جو آپ گھر بیٹھے کر سکتی ہیں، اور یہ ہابیز اور ایکٹیویٹیز نہ صرف آپ کو خوش رکھیں گی بلکہ آپ کا اعتماد بھی واپس لے کر آئیں گی۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل طرب خان ولاگز۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی اور اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ چلیں جی بات کرتے ہیں اپنی پہلی ہابی کی۔ تو کیا آپ سب جانتی ہیں کہ واک ایک بہت اچھی ہابی بن سکتی ہے؟ دیکھیں، واک ہمارے ذہن کو پرسکون کرتی ہے، اسٹریس اور انگزائٹی کو کم کرتی ہے۔ واک کرنے سے ہماری باڈی میں سیروٹونن اور اینڈورفنز لیولز ٹھیک ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا موڈ بہتر رہتا ہے۔ واک ہمارے ہارٹ اور لنگس کو تو مضبوط کرتی ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ویٹ کنٹرول کرنے میں بھی بہت ہیلپ کرتی ہے۔ اچھا، میں نے اکثر یہ دیکھا ہے جب بھی میں آپ خواتین کو واک کرنے کا کہتی ہوں تو سب سے پہلے مجھے کامنٹ یہ آتا ہے کہ آپ ہی ہم واک نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے آس پاس تو کوئی پارک ہی نہیں ہے۔ تو میری جان، واک کرنے کے لیے کسی بڑے اور کسی فینسی پارک کی ہرگز ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ اپنی گلی میں بھی واک کر سکتی ہیں، آپ اپنے گھر کی سامنے والی روڈ پر بھی واک کر سکتی ہیں، آپ اپنی گھر کی گیلری میں بھی واک کر سکتی ہیں، آپ اپنے گھر کے ٹیرس پر بھی واک کر سکتی ہیں، آپ اپنے گھر کی چھت پر بھی واک کر سکتی ہیں۔ روزانہ 20 سے 30 منٹ واک کرنے کی عادت ڈالیں۔ واک کرتے ہوئے ہیڈ فونز کانوں میں لگا لیں، کوئی اچھی سی نعت سن لیں یا قرآن پاک کی تلاوت سن لیں یا کوئی اچھا سا اسلامک لیکچر سن لیں۔ اس طرح واک بھی ہو جائے گی اور نالج میں بھی اضافہ ہوگا۔ دوسری ہابی جو آپ اپنا سکتی ہیں وہ ہے گارڈننگ یا باغبانی یا پودوں کے ساتھ ٹائم گزارنا۔ گارڈننگ واقعی ایک ایسا شوق ہے جو ایک عام عورت بالکل آرام سے افورڈ کر سکتی ہے۔ اس کے لیے زیادہ پیسے خرچ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پودوں کے ساتھ وقت گزارنے سے دماغ پرسکون رہتا ہے، ٹینشن اور پریشانی کم ہوتی ہے، صبر اور برداشت بڑھتی ہے۔ اس کے علاوہ مٹی کھودنے، پانی دینے اور کام کرنے سے جسم کی ہلکی پھلکی ورزش بھی ہو جاتی ہے۔ اچھا، گارڈننگ کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ ہلکی سی بھی گرینری، میں تو کہتی ہوں صرف ایک پودا بھی آپ اپنے گھر میں گملے میں لگا لینا تو آپ دیکھیں گی کہ آپ کے گھر کا ماحول ہی چینج ہو جاتا ہے۔ ایک دم سے گھر خوبصورت اور ٹھنڈا ٹھنڈا سا لگنے لگتا ہے۔ اچھا، پھر اگر آپ گملوں میں ہی چھوٹی چھوٹی سبزیاں جیسے ہری مرچیں، دھنیا، پودینہ اگر گھر میں اگانا شروع کر دیں تو کتنا اچھا لگتا ہے نا، اپنے ہاتھ سے بویا ہوا بیج اور اس سے نکلتا ہوا پودا، کتنی خوشی کا احساس ہوتا ہے نا۔ اچھا، پھر یہ ایسا شوق ہے جس کے لیے گھر میں کوئی بڑا باغیچہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ چھوٹے چھوٹے، اگر آپ کے پاس اسپیس کم ہے نا تو آپ اپنے گھر میں چھوٹے چھوٹے گملے رکھ کر ان میں پیارے پیارے سے چھوٹے چھوٹے سے پودے لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ پلاسٹک کی بوتلیں استعمال کر سکتے ہیں، جیسے اکثر ہمارے گھر میں جو سافٹ ڈرنکس ہوتے ہیں ان کی بوٹلز آتی ہیں نا پلاسٹک کی، 1.5 لیٹر کی یا لیٹر کی، تو ان میں بھی ہم مٹی بھر کے اور پیارے پیارے سے پودے لگا سکتے ہیں۔ اچھا، پھر ان پودوں میں مہنگی کھاد ڈالنے کی بجائے نا ہم گھر کا کچرا جیسے سبزیوں کے چھلکے وغیرہ ہوتے ہیں وہ استعمال کر کے ہم قدرتی کھاد بنا سکتے ہیں اور ہم اپنے پودوں میں ڈال سکتے ہیں۔ باورچی خانے کا بچا ہوا پانی، جیسے چاولوں کے بعد ہم چاولوں کا پانی نکال دیتے ہیں، وہ بھی ہم پودوں میں ڈال سکتے ہیں، وہ بھی پودوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ اسی طرح انڈے جب ہم بوائل کرتے ہیں اور اس کے پانی کو ہم ویسٹ کر دیتے ہیں تو وہ پانی بھی پودوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ گھر میں زیادہ جگہ نہ ہو نا تو آپ ورٹیکل گارڈننگ بھی کر سکتے ہیں۔ ورٹیکل گارڈننگ کہتے ہیں دیوار پر لٹکانے والے گملے یا بوتلیں، تو وہ لے کر آپ ان میں پیارے پیارے پودے لگا کر آپ اپنی دیواروں کو بھی سجا سکتے ہیں۔ باغبانی کم خرچ مگر خوش کر دینے والا شوق ہے جو نہ صرف گھر کو خوبصورت بناتا ہے بلکہ روزمرہ زندگی میں سکون اور فائدہ بھی دیتا ہے۔ خاندان اور بچوں کو ساتھ ملا کر گارڈننگ کرنے سے یہ ایک فیملی ایکٹیویٹی بن جاتی ہے۔ پڑوسیوں یا دوستوں کو پودے تحفے میں دینا یا گھر میں جو چھوٹی موٹی سبزیاں لگتی ہیں وہ تحفے میں دینا کتنا اچھا لگتا ہے نا، اس سے ہمارے رشتوں میں بھی محبت بڑھتی ہے۔ اب میں آتی ہوں تیسری ہابی کی طرف۔ تیسری ہابی ہے کتاب پڑھنا۔ کتاب پڑھنے سے دماغ کھلتا ہے، خیالات تازہ رہتے ہیں اور سیکھنے کا بہت موقع ملتا ہے۔ اب اس ہابی کو شروع کیسے کرنا ہے؟ دیکھیں، روزانہ صرف 10 منٹ سے آغاز کریں۔ پسند کی کہانیاں پڑھیں یا موٹیویشنل کتابیں پڑھیں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی ہولی بک، اپنی پاک کتاب کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، یعنی قرآن پاک کو پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ہماری ہدایت کے لیے اتاری تھی اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اسے سمجھنے کی بجائے
ہم نے اس سے ہدایت لینے کی بجائے ہم نے اس کو صرف تلاوت تک محدود کر دیا. ہم قرآن پاک اٹھاتے ہیں، ڈیلی اس کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کو واپس اپنی جگہ پر رکھ دیتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ تلاوت نہ کریں، بے شک تلاوت کرنے سے بھی ہماری گھر میں برکت اور رحمت رہتی ہے، لیکن اس کتاب کا جو مقصد تھا نا، ہم نے اس مقصد کو بالکل ایک سائڈ پر ڈال دیا ہے. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ کتابیں پڑھنا چاہتی ہیں تو سب سے پہلے قرآن پاک کو پڑھیں سمجھنے کی نیت سے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی صورت میں ہمیں رہنمائی کا ایک ذخیرہ دے دیا ہے. زندگی میں کوئی بھی الجھن ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، زندگی میں کوئی بھی مصیبت ہو، ہر چیز کا حل، ہر پریشانی کا حل اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں دے دیا. اور اب میں آتی ہوں اپنی اگلی ہابی کی طرف، اور اگلی ہابی ہے سلائی کڑھائی کرنا، یا پرانے کپڑوں کو نئی شکل دے کر نئے کپڑوں میں بدل دینا. یہ اسکل میرے اندر نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن میری جن بہنوں کے اندر ہے تو ان کو یہ اسکل ہابی کی شکل میں اپنانی چاہیے. جیسے ہمارے بہت سارے کپڑے ایسے ہوتے ہیں، ہماری شادیوں کے کپڑے خاص طور پر ایسے ہوتے ہیں جو سالہ سال بس ایسے ہی رکھے رہ جاتے ہیں. اب میرے بھائی کی شادی نزدیک آ رہی ہے تو میرا بہت دل ہے کہ میرا جو ولیمے کا لہنگا ہے اس کو میں رینیو کروں کسی طرح سے، اور اس کو میں اپنے بھائی کی شادی پر ویئر کروں. اس کے علاوہ جن عورتوں کو سلائی کڑھائی آتی ہے تو وہ پیاری پیاری سلائی کڑھائی کر کے ان کپڑوں کو پہن سکتی ہیں، یا تکیوں کے غلاف پر کر سکتی ہیں وہ کڑھائی. بیڈ شیٹس پر پیارے پیارے بڑے بڑے پھول کاٹ سکتی ہیں. اس کے علاوہ ٹکوزی ہوتی ہے، اس کے اوپر کڑھائی کر سکتی ہیں. اچھا، یہ سلائی کڑھائی والی جو ہابی ہے نا، یہ نہ صرف آپ کی ہابی ہو سکتی ہے بلکہ یہ ہابی تو آپ کو پیسے بھی کما کر دے سکتی ہے. آپ پیاری پیاری چیزیں بنا سکتی ہیں، آپ ان کو آن لائن سیل کر سکتی ہیں، مارکیٹ میں جا کر سیل کر سکتی ہیں. اب تو ہزار ہا طریقے ہیں سیل کرنے کے بھی. یہ جو سلائی کڑھائی والی ہابی ہے نا، یہ نہ صرف آپ کو سکون دیتی ہے بلکہ آپ کو چھوٹا سا بزنس بھی بنا کر دے سکتی ہے. اب شروع کیسے کرنا ہے؟ دیکھیں، شروع آپ نے ایسے ہی کرنا ہے کہ آپ نا پہلے پرانے کپڑوں پر پریکٹس کریں سلائی کڑھائی کرنے کی. چھوٹے چھوٹے ہینڈ کرافٹس بنانے شروع کریں، اور سب سے پہلے چھوٹی انویسٹمنٹ کریں، چھوٹی چھوٹی چیزیں بنائیں، انہیں سیل کرنے کی کوشش کریں. پھر اگر آپ دیکھیں کہ آپ کو رسپانس اچھا مل رہا ہے تو پھر آپ بڑی چیزوں کی طرف آئیں. اگلی ہابی ہے ڈائری لکھنا. بھائی میں ڈائری ضرور لکھتی ہوں، لیکن ڈیلی بیسس پر نہیں. جب بھی میرا دل کرتا ہے نا تو میں ڈائری ضرور لکھتی ہوں. جب بھی میرا دل بھاری ہو، جب میں بور ہو رہی ہوں، جب میرا دل نہ لگ رہا ہو، جب کوئی چیز پریشان کر رہی ہو، میں ڈائری ضرور لکھتی ہوں. اب ڈائری لکھنا ضروری کیوں ہے؟ دیکھیں، یہ اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم اپنے جذبات اور خیالات کو کاغذ پر لکھ لیتے ہیں نا تو اس سے ہمارا ذہنی بوجھ کم ہو جاتا ہے. آپ کے پاس ڈائری خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی کاپی خرید لیں، رجسٹر خرید لیں، جو بھی آپ لے سکتی ہیں. اس پر اپنی فیلنگز لکھنا شروع کر دیں. ایک بار کر کے دیکھیں، یقین کریں آپ کو بہت زیادہ سکون محسوس ہوگا. پھر آپ کو ڈائری لکھنے میں مزہ آنے لگ جائے گا. میں ڈائری کس طرح سے لکھتی ہوں؟ ڈفرینٹ طریقوں سے. جب بہت زیادہ کوئی چیز مجھے پریشان کر رہی ہوتی ہے تو اس کو میں اپنی ڈائری پر لکھ لیتی ہوں. بٹ موسٹلی میں جب دن کے اینڈ میں ڈائری لکھتی ہوں تو میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں. میں جب بھی ڈائری لکھنے بیٹھتی ہوں نا تو سب سے پہلے میں اپنا کیتارسس کرتی ہوں، اور پھر میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں. میری زندگی میں نیگیٹو کیا کیا ہو رہا ہے میں اس کو بہت کم دیکھتی ہوں. میری زندگی میں پازیٹیو کیا کیا ہو رہا ہے میں اس کو بہت زیادہ دیکھتی ہوں. شاید آپ لوگوں کو میری لائف بالکل کمپلیٹ لگتی ہوگی، شاید میری لائف آپ لوگوں کو بہت زیادہ فینسی اور اٹریکٹیو لگتی ہوگی، لیکن یقین کریں ہر کسی کی لائف میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی دکھ، کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہی ہے جس سے وہ سفر کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہر کوئی ظاہر ہے اپنے منہ سے کھول کر تو اپنے دکھ بیان نہیں کرتا نا، لیکن ہمیں یہی چاہیے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا نوازا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنی رحمت کتنی کی ہوئی ہے. تو ہمیں ان رحمتوں کو دیکھنا چاہیے، ان نوازشوں کو دیکھنا چاہیے، ان کرامات کو دیکھنا چاہیے، اور ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے جو ہمارے پاس نہیں ہیں، یا جو ہمیں پریشان کرتی ہیں، یا جو ہمیں کسی احساس کمتری میں مبتلا کرتی ہیں. جب ہم شکر کی طرف آتے ہیں نا تو پھر ہمیں اپنی زندگی بہت خوشگوار، بہت اچھی محسوس ہوتی ہے. اور اگر ہم بس یہی دیکھتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا نہیں ہے تو اس سے ہماری زندگی بہت مشکل اور بوجھل ہو جاتی ہے. اچھا، تو جناب کینڈلز بنانا بھی ایک بہت اچھی ہابی ہو سکتی ہے، اور یہ میں آپ کو بات کس لیے کر رہی ہوں کیونکہ میرے بالکل ساتھ والے گھر میں ایک بچی رہتی ہے. کینڈلز بنانا اس کی ہابی ہے، اور میں نے وہیں سے اس پوائنٹ کو لیا ہے. اس بچی کو کینڈلز بنانے کا اتنا شوق ہے، وہ طرح طرح کی کینڈلز بناتی رہتی ہے. اس کے پاس اتنے سانچے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. میں کوشش کروں گی کہ اگلے ولاگ میں اس کی بنائی ہوئی کینڈلز کو کیپچر کر کے آپ لوگوں کو دکھا سکوں. اچھا، پھر
یہ جو ہابی ہے نا کینڈل میکنگ کی جو ہابی ہے آپ اس کو اپنے بزنس میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں. مطلب آپ گھر میں کینڈلز بنا رہی ہیں. اچھا وہ جس بچی کا میں ذکر کر رہی ہوں اس کو تو اپنے گھر کو کینڈلز سے سجانے کا شوق ہے. یہ اس کا شوق ہے, وہ گھر میں کینڈلز بناتی ہے اور اپنے گھر کو طرح طرح کی مختلف کلرز کی مختلف ڈیزائنز کی کینڈل سے سجاتی ہے. لیکن میں نے اس کو یہ مشورہ دیا کہ بیٹا آپ اتنی خوبصورت خوبصورت کینڈلز بناتی ہو تو اب ان کو آپ آن لائن سیل بھی کرو. تو یہ ہابی آپ بھی اپنا سکتی ہیں. دیکھیں آپ کا ٹائم بھی اچھا گزرے گا, کریٹیوٹی بھی بڑھے گی, طرح طرح کے دماغ میں آئیڈیاز آئیں گے, اور ساتھ کے ساتھ آپ اپنا چھوٹا سا بزنس بھی شروع کر سکتی ہیں. فیس بک, انسٹاگرام یا ٹک ٹاک پر اپنا پیج بنا کر اپنی چیزوں کو سیل کر سکتی ہیں. اب میں آتی ہوں اپنی اگلی ہابی کی طرف, اور وہ ہابی ہے اپنے گھر کو سجانا, اپنے گھر کی ڈیکوریشن کرنا, جو میرا خیال ہے ہر عورت کا شوق ہے, اور مجھے بھی اپنے گھر کو سجانے کا بہت زیادہ شوق ہے. تو جی جناب, یہ ایک بہت اچھی ہابی ہے. اس میں آپ کا ٹائم بھی بڑا اچھا گزرتا ہے. اس میں آپ کریٹیوٹی بھی بہت زیادہ سیکھتے ہیں. آپ ہر وقت سوچتے رہتے ہیں کہ میں اپنے گھر کے اس کارنر کو کیسے ڈیکوریٹ کروں, اس دیوار پر کس طرح کی کوئی وال ہینگنگ لٹکانی چاہیے, یا اس دیوار کو کس طرح سے ڈیکوریٹ کرنا چاہیے, یا اس کارنر میں کون سا پلانٹ رکھنا چاہیے. تو ان ساری چیزوں سے نا ایک تو ہماری مینٹل گروتھ ہوتی ہے, دوسرا ہماری کریٹیوٹی بھی بڑھتی ہے. لیکن یہاں پر میں ایک چیز کہنا چاہوں گی کہ ڈیکوریشن کے نام پر اپنے گھر کو بلا وجہ سامان سے مت بھریں. بس جتنی آپ کے گھر کو ضرورت ہے بس اتنی ہی ڈیکوریشن کرنی چاہیے. کیونکہ دیکھیں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری لائف میں پرائیورٹیز کیا ہیں. ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں ایک اچھا بجٹ اپنے بچوں کی پڑھائی کے لیے رکھنا چاہیے. اس کے بعد پھر گھر کا جو گروسری وغیرہ ہوتی ہے ان چیزوں کے لیے بھی ہمیں سارا خرچہ ورچہ دیکھنا ہوتا ہے. تو بس اتنی ہی ڈیکوریشن کریں جتنی آپ کی جیب اجازت دیتی ہے اور جتنی آپ کی گھر کی اسپیس الاؤ کرتی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ اکثر گھر چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں اور پھر اس کے اوپر اس کو سامان سے یا ڈیکوریشن سے اتنا زیادہ بھر دیتے ہیں کہ وہ گھر نہیں, مجھے تو شو روم ہی فیل ہوتا ہے. تو اس لیے گھر کی خام خواہ ڈیکوریشن مت کریں. جہاں جہاں ضروری ہے بس وہاں وہاں ڈیکوریشن کریں. اگلی ہابی ہے اپنے لیے پورے دن میں 10 منٹ ضرور نکالیں, اپنے لیے اچھا سا چائے کا کپ بنائیں اور اکیلے بیٹھ کر اس چائے کے کپ کو انجوائے کریں. کیا آپ نے کبھی اکیلے بیٹھ کر چائے کے کپ کو انجوائے کیا ہے؟ بھائی میں یہ انجوائمنٹ دن میں ایک بار ضرور کرتی ہوں, کبھی صبح کے وقت, کبھی شام کے وقت اور کبھی رات کے وقت. یقین کریں اتنا سکون ملتا ہے اپنے لیے ایک چائے کا کپ بنا کر, اس چائے کے کپ کو لے کر گارڈن میں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں سوچنا, ساتھ ساتھ چائے کے کپ کو انجوائے کرنا, کھلے آسمان کی طرف دیکھنا, کبھی چاند کی طرف دیکھنا, کبھی ستاروں کی طرف دیکھنا, اور ساتھ ساتھ چائے پینا مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اور اگر کبھی میں اس چائے کے کپ کو صبح میں انجوائے کر رہی ہوں تو پھر میں کیا کرتی ہوں, میں ساتھ ٹی وی آن کر لیتی ہوں, اپنا پسندیدہ شو لگاتی ہوں, ساتھ ساتھ چائے انجوائے کرتی ہوں اور ساتھ ساتھ اپنا پسندیدہ شو انجوائے کرتی ہوں. یہی چائے کا کپ کبھی کبھی میں شام کو 6-6:30 بجے بھی اکیلے انجوائے کرتی ہوں. چائے کا کپ لے کر میں اپنے گارڈن میں چلی جاتی ہوں. سم ٹائمز میں چھت پر چلی جاتی ہوں اور چھت پر جا کر کھلے آسمان کو دیکھتی ہوں. اس وقت تھوڑا تھوڑا سا چاند دکھائی دے رہا ہوتا ہے, اس کو دیکھتی ہوں, انجوائے کرتی ہوں. آس پاس کے گھروں کی چھتوں کو دیکھتی ہوں, پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں. یقین کریں بہت مزہ آتا ہے. اگر آپ نے ابھی تک چائے کے کپ کو اپنے ساتھ انجوائے کرنا شروع نہیں کیا نا تو پلیز میرے کہنے سے ایک چائے کے کپ کو اپنے ساتھ اکیلے بیٹھ کر انجوائے کرنا شروع کریں. ٹائم آپ نے خود فکس کرنا ہے, چاہے صبح میں, چاہے شام میں, چاہے رات میں, اور پھر دیکھیں کہ آپ کو اس کا کتنا مزہ آتا ہے. سکون سے اکیلے بیٹھ کر تنہائی میں چائے کا کپ انجوائے کرنا اور ساتھ ساتھ اپنی خوشگوار باتوں کو یاد کرنا, یقین کریں دنیا کی سب سے بڑی لگژری ہے. اور اگر آپ کو یہ لگژری میسر ہے نا تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں, کیونکہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بہت بڑی بڑی نعمتوں کی ضرورت نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی سی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیں. اس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے, آپ کو دلی سکون اور اطمینان بھی حاصل ہوگا. اور نیکسٹ ہابی ہے جو آپ کو بہت زیادہ خوشی, سکون اور اطمینان دے سکتی ہے. گرمیوں میں یہ ہابی تھوڑی سی ٹف ہو سکتی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نا شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا. جنہیں شوق ہوتا ہے وہ گرمی سردی نہیں دیکھتے, اور وہ ہے مزے مزے کی ڈشز بنانا. اچھا پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمیں اسپیشل کلاسز اٹینڈ کرنی پڑتی تھی, کہیں نہ کہیں سے کورس کرنا پڑتا تھا, لیکن اب تو یوٹیوب کی وجہ سے یہ ساری چیزیں بہت آسان ہو گئی ہیں. تو آپ گھر بیٹھے یوٹیوب پر آرام سے کوئی نہ کوئی ریسیپی دیکھ سکتی ہیں اور اپنے گھر والوں کے لیے یہ ریسیپی
پلیز ٹرائی کر سکتی ہیں اور ان سے داد وصول کر سکتی ہیں. تو جناب یہی تھا میرا آج کا ولاگ. آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا, آپ نے انجوائے کیا ہوگا. اگر اچھا لگا ہے تو پلیز لائک ضرور کریں, چینل پر فرسٹ ٹائم آئیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کریں. اپنا خیال رکھیں, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں, خوش رہیں. اللہ حافظ.